بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے عقیدہ و منہج کا ہمارا یہ سبجیکٹ جاری و ساری ہے۔ ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک سوال جو رکھا جائے اس کو اسی نشست میں مکمل کر لیا جائے، لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے ایک سوال شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، لیکن اس کو مکمل نہیں کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر رچے بسے ہوتے ہیں، ہماری گھٹی میں ہوتے ہیں، تو ان کے اعتبار سے سوچ اور فکر میری یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا ٹچ دے دیا جائے تاکہ پھر آپ جب واپس لوٹیں تو اس کے مقابلے پر کچھ دلائل لے کر آئیں۔ آپ لے کر آئیں کہ نہیں جی قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یوں آتا ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو بالکل غلط ہے۔ تو کوئی ایسا بھائی ہے جو پچھلی مرتبہ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو کوئی بھائی ہے جو اس کے مقابلے پر کوئی بات لے کر آیا ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے، یا کوئی دلیل ہو کسی کے پاس کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ جی اس سوال کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے نوٹس پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ یہ آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو دلیل کے طور پر یہاں پر آئی ہے وہ یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ اور حدیث سے جو دلیل ہے وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، کتب کتابا، اس نے کتاب کو لکھا، اور آگے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، اور اس کتاب میں یہ مکتوب ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر سبقت لے گئی، یا اس پر غالب ہے، یا اس پر ڈومیننٹ ہے۔ اور پھر مزید حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَهُوَ عِندَهُ، وہ کتاب اس کے پاس ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر۔ تو قرآن کی اس آیت سے اور حدیث مبارکہ سے تو واضح طور پر یہ ہو رہا ہے بیان کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ آئیے پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ کچھ سوالات دین اسلام میں جن کا تعلق غیبیات سے ہے، ان پر سوال جب کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہے نا، جن کا تعلق غیبیات سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سے سوالات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے
اور اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ کا۔ اگر آپ غور کریں، صحابہ کرام نے غیبیات کے حوالے سے سوال کیے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غیبیات کے متعلق سوال کر کے ان کو جواب بھی دے دیا ہے؟ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے، ہمارے پاس رول آف لا یہ ہے کہ وہ سوالات جو غیبیات سے تعلق رکھتے ہوں، ان سین سے تعلق رکھتے ہوں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یا صحابہ سے ایکسیپٹ کر کے ان کے جواب دیے، تو وہ سوال ہم کر سکتے ہیں، وہ سوالات جائز ہیں، پرمیسیبل ہیں۔ دوسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا یہ سوال ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے، کیٹیگری پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو آپ سے پوچھے گا تم نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ یہ تو نہیں پوچھے گا کہ بھائی میں کہاں ہوں۔ ایک ایسی کیٹیگری پائی جاتی ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا تھا تو پھر قرآن مجید میں بے شمار آیات اللہ نے نازل نہیں کی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر۔ یعنی ایک مسلمان، ایک مومن کا جاننا ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کا رب کہاں پر ہے۔ اور یہ جو دونوں سوالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، پہلا سوال کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ضروری سوال ہے؟ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا یہ سوال کرنا جائز بھی ہے؟ ان دونوں باتوں کا جواب آپ کو ایک حدیث میں، ایک واقعے میں ملتا ہے۔ وہ اس تیسری سلائیڈ میں آپ دیکھیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس مال تھا بکریوں کی شکل میں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک چرواہا، ایک لونڈی، ایک فیمیل میڈ رکھی ہوئی تھی، لونڈی رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ لے کے جاتی، ان کو چراتی، ان کو گریزنگ کرواتی اور واپس لے کے آتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لونڈی شاید تھوڑی کیئرلیس تھی، ایک لومڑی آئی یا ایک بھیڑیا آیا، ولف آیا یا فاکس آیا، اس نے حملہ کیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ تو معاویہ ابن الحکم کو جب پتہ چلا تو بہت غصہ آیا۔ انسان ہے، صحابی رسول ہے لیکن انسان ہے، غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، اس لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا تو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ایک احسان کرنا چاہتا ہوں، اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں دین اسلام میں جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، دین اسلام کبھی بھی کسی کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ دین اسلام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے سے پہلے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ غلام اور لونڈیوں کا تصور تھا، لیکن ان سے جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ بتایا کہ ان کے حقوق ہونے چاہیے، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہا جائے، ان کے اوپر اتنا کام نہیں ڈالا جائے، اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی سوچ اور فکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو طلب کیا کہ معاویہ تم ان کو آزاد کرنا چاہتے ہو، میرے پاس لے آؤ، میں ذرا ان سے کچھ سوالات پوچھ لوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال جائز بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس لونڈی کے بارے میں آتا ہے، فقالت فی السماء، آسمانوں میں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ بھی کیا، فی السماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سوال پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو سوال پوچھے، دونوں سوالوں کا صحیح جواب دیا، اور یہ وہ سوالات تھے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ تھا، کہ تمہیں پتا ہو کہ اللہ کہاں ہے، تمہیں پتا ہو کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فوراً حکم دیا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ ایمان والی عورت ہے۔ یعنی کہ آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا رب آسمانوں میں ہے۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے اہم ترین عقیدے کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، کیونکہ یہ مومنہ عورت ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے لائے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یہ سورہ اعراف میں بھی اسی الفاظ سے، سورہ یونس، سورہ رعد، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورۃ الحدید۔ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند۔ اور سورہ بقرہ میں آتا ہے ثم استوى الی السماء۔ یہ جو سما کا لفظ آتا ہے، سما کا مطلب آسمان بھی ہوتا ہے، اور سما کا مطلب بلندی اور اونچائی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب یہاں پہ ملک کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمو الشیخ۔ سمو کا انگلش ترجمہ آپ سنتے ہیں ہائینس، ہز ہائینس۔ سما کا لفظ ہائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم سما سے نازل کرتے ہیں بارش کو، ہمیں تو پتا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کلاؤڈز، بادلوں سے بارش جو ہے وہ آتی ہے، لیکن چونکہ بادل اونچائی پر ہے اس لیے وہاں پر لفظ استعمال ہوا السماء۔ تو اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے۔ عرش کیا ہے؟ عرش کا ترجمہ اگر کریں گے تو تخت۔ تخت، یہ وہ تخت ہے اللہ تعالیٰ کا عرش جو کہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ سب سے بڑی مخلوق کائنات کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو وہ عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ویسے ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سوچتے نہیں معراج کا واقعہ ہوا۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے، عروج، اوپر جانا، چڑھنا۔ تو معراج کا جو واقعہ ہے تو اللہ کے رسول کہاں گئے تھے؟ آسمانوں کا سفر کیا تھا نا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور مختلف انبیاء سے وہاں ملاقات ہوئی۔ تو پھر جا کر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ اس کی ہائٹ کہہ لیں یا اس کی وڈتھ کہہ لیں،
ہائٹ کہیں گے اس کی. حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت. 500 سال ایک شخص چلتا رہے تو اتنا موٹا پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر دوسرا آسمان اس کی بھی 500 سال کی مسافت، پھر اس کے بعد جو اسپیس ہے تیسرے آسمان کے درمیان وہ بھی 500 سال، پھر تیسرا آسمان بھی 500 سال. اس طرح کرتے 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 اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج کے واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب ملے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں ملی تھی پہلے؟ 50 نمازیں. تو نیچے آتے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ تخفیف کا سوال کریں، اس کو کم کروانے کا، ہلکا کروانے کا سوال کریں اللہ سے. تو پھر اللہ کے رسول پھر اوپر گئے تو اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اچھا، ایک اور دلیل کو سمجھتے ہیں. یہ وہ دلائل ہیں جو ہم عام حالات میں سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کیا کیا؟ اٹھا لیا. اٹھایا کہاں جاتا ہے؟ اوپر کی طرف نا. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل جب آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ اوپر سے آئیں گے. اچھا، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. نازل کا لفظ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، کہاں سے نازل ہوا؟ اوپر سے نیچے. تو یہ عام بول چال میں بھی ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اسی طرح سے اگر ہم عقلی اعتبار سے دیکھیں، آپ کسی ہندو سے پوچھیں کہ جو سب سے بڑا بھگوان ہے، کیونکہ یہ جو اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں یہ مانتے ہیں کہ ایک ہے سب سے بڑا گاڈ، اس کو کیپٹل جی کے ساتھ ڈینوٹ کیا جاتا ہے، کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں، اور باقی وہ کہتے ہیں چھوٹے 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 جی سے گاڈ اور گاڈیسز ہیں. ایسے ہی ہے نا، دیوتا اور دیویاں، دیوی اور دیوتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ، جب ان سے ہی پوچھو کہ وہ بڑا کہاں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا. یعنی فطری اعتبار سے بھی انسان یہ جانتا ہے کہ جو ہستی ہے، جو سب کنٹرول کرنے والی ہے، وہ اوپر ہے. جب انسان دعا کرتا ہے فطری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، تو ہاتھ کو نیچے لے کے جاتا ہے یا اوپر لے کے جاتا ہے؟ اوپر لے کے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی. استسقاء نماز جانتے ہیں کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ بارش طلب کرنے کے لیے. بارش طلب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ یہ جو پچھلا حصہ ہے یہ آسمان کی طرف ہو گیا، اتنے اونچے کیے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ ابو مطیع بلخی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں امام صاحب کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں، اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. اور وہ خود آیت تلاوت فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور پھر وہ مزید فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر نہیں ہے تو وہ بھی کافر ہے. یعنی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ عرش پر تو ہے اللہ، لیکن عرش جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. تو یہ کون ہے؟ امام صاحب فرما رہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سارے ائمہ کا. اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسری کلاس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا
کہ تمام ائمہ کے عقائد ایک ہی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، فرقے پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں آپ کو مل جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اپنے آپ کو حنفی کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ نہ اوپر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہیں۔ کوئی چیز اگر میں کہوں نہ اوپر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے ایک اور فرقہ پایا جاتا ہے، ایک اور طریقہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل میں ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ پھینکو کنکر نکلے شنکر۔ اس عقیدے کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود، یعنی یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ ایک ہی وجود ہے اللہ کا، اور اس کا مظہر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کفری عقیدہ ہے۔ اس دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ کتا جو ہے یا خنزیر جو ہے، ان کے عقیدے کے نزدیک یہ اللہ ہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کفر دیکھیں کتنا بڑا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس دنیا میں صاف جگہ بھی ہیں جیسے مسجد ہے، اور گندی جگہ بھی ہیں جیسے لیٹرین۔ تو جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، دیکھیں کتنا گندا عقیدہ ہے یہ۔ آپ کو ایک اور عقیدہ ملے گا اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، کہ اللہ تعالی حلول کر گیا ہے۔ اس کو حلول و اتحاد کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ پانی میں چینی کو ڈال کر حل کرتے ہیں، یعنی سولیوٹ کو سولونٹ میں ڈال کے سولوشن بنا دیا اور اب چینی نظر نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہر جگہ پر حل ہوا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ گندا ترین عقیدہ ہمارے یہاں اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ کے سامنے باقی ائمہ کا بھی عقیدہ پیش کرتا، اور وہ بھی یہی عقیدے ہیں، لیکن باقی ائمہ کے ماننے والوں نے یہ بات کہیں نہیں کی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ امام صاحب کا کیا عقیدہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہمارے ہاں بہت تیزی سے پایا جاتا ہے، اور یہ کب پیدا ہوا؟ یہ پیدا ہوا جب فلسفے اور منطق نے عروج پکڑا، فلسفی اینڈ لاجک۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو جی ہر چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ عقائد اخذ کیے، وحدت الوجود، حلول و اتحاد۔ وحدت الوجود کو انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم۔ تو یہ سارے عقیدے وہ لے کر آ گئے اور ایک بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ تو جو اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا ہے وہ اصل میں حنفی نہیں ہے، وہ ایک فرقے کا ماننے والا ہے، اس کو کہتے ہیں ماتریدی فرقہ، جو کہ منصور ماتریدی نے ایجاد کیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے عقائد کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو فرقے پائے جاتے ہیں، مشہور فرقے پاک و ہند میں، وہ عقیدہ امام ابو حنیفہ سے لیتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ منصور ماتریدی کے فرقے کو لیتے ہیں، اور یہ کفریہ فرقہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ ہم نے
توحید اسماء و صفات میں ایک بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم مانتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. عربی میں کہتے ہیں کما یلیق بعظمتہ وجلالہ وشأنہ، جیسے اس کی شان کے، اس کی عظمت کے، اس کے تقدس، اس کے جلالت کے لائق ہے. بغیر تمثیل، نہ ہم اس کی کوئی مثال دیتے ہیں، ولا تشبیہ، نہ اس کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں، ولا تکیف، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، ولا تعطیل، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے آ کے پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، کیسے؟ کیفیت پوچھ لی. امام مالک کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سر کو جھکا لیا اور ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. ان کے اوپر یہ سوال اتنا بھاری لگا کہ انہوں نے پھر جواب دیا الاستواء معلوم. استوا یہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے بلند ہونا، یہ ہمیں معلوم ہے. والکیف مجہول، کیسے ہے وہ، یہ مجہول ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہم اس کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے، اللہ جیسے اپنی شان کے لائے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس پر سوال اٹھانا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ کے سامنے بھی یہ الفاظ کئی مرتبہ آئے الرحمن علی العرش استوى، صحابہ نے سوال نہیں اٹھایا کیسے. تو اس پر سوال اٹھانا یہ بدعت ہے. تو یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں. اب آپ کے سامنے کچھ مغالطے پیش کرتے ہیں، مسکنسیپشن کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے. قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اور یہ ہے دین کو سمجھنے کا انداز، تو فرمایا لا تخافا، کہ تم دونوں ڈرو نہیں، خوف نہیں کرو. فرعون کے پاس جاتے ہوئے اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا بھی ہوں، تمہیں دیکھتا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے السمیع کی صفت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے. اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی. اور یہی تو کمال ہے. دیکھیں دنیاوی اعتبار سے آپ نے اس مسجد کو پہلے نہ دیکھا ہو، آپ اس مسجد میں آ گئے، آپ نے اس مسجد کو دیکھ لیا کتنے ستون ہے، کیا ہے، کیسی ہے. پھر آپ چلے جائیں، پھر میں آپ سے اس مسجد کے بارے میں پوچھوں، آپ مجھے ایک ایک چیز بتا دیں گے اس کی. یہ تو کوئی کمال نہ ہوا نا. کمال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اتنی بلندی پر عرش کے اوپر ہے، اور وہاں سے زمین پر چلنے والی چونٹی کو وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات کو جانتا ہے. یہ ہے کمال. چونٹی آپ کے کان پہ چل رہی ہو، آپ کو اس کی آواز نہیں آتی. سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کے اندر داخل تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو امی عائشہ پاؤں پیچھے کر لیا کرتی. اتنے چھوٹے حجرے میں ایک عورت آ گئی اور اپنی شکایت لے کر، جس کا نام تھا خولہ بنت حکیم، اور آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کری ایک مسئلے کے اوپر. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کی کچھ بات میرے کان میں پڑتی، کچھ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو میں اس عورت کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سک رہی. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش سے فرماتا ہے، آیت نازل کرتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اس اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا کہ یہ جو شکایت کر رہی تھی اپنے خاوند کے حوالے سے.
یہ اللہ کا سننا ہے. یہ جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہیں. آپ کے سامنے اشکال پیش کرتے ہیں جو لوگوں کو اشکال ہے 3 آیات کو لے کر. ایک آیت میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہیں. اگر اس آیت میں ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس آیت کو آپ پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ کیا بات کر رہا ہے. آیت کو دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اس کے نفس کے اندر کیا وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. اب اللہ اس علم کی تشریح آگے بیان کر رہا ہے. کیسے جانتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے اتنے قریب ہیں جیسے اس کی شہرگ، اس کی جگلر وین قریب ہے. یعنی ہمارا علم ایسا ہے اس کے حوالے سے جیسے اس کی شہرگ اس سے قریب. اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا. اس لیے آیت کو جب آپ نے سمجھنا ہے تو پوری آیت کو پڑھیں، اس آیت سے پہلے والی آیت کو پڑھیں، اس آیت کی بعد والی آیت کو پڑھیں، آپ کو یہ عقیدہ واضح ہو جائے گا. آگے یہ والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ یہ لال کو دیکھیں جو لکھا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اس سے لوگوں کو ایک مسکنسپشن، ایک مغالطہ ہوا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کیسے تمہارے ساتھ ہے؟ اسی آیت کو پڑھیں. اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. پھر اپنی ذات کے اعتبار سے بتاتا ہے فی 6 ایام، 6 دنوں میں. پھر اپنی ذات کے اعتبار سے بتاتا ہے ثم استوى علی العرش، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر. یعلم، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اس کے علم میں ہے، جو کچھ بھی اس سے نکلتا ہے اس کے علم میں ہے، وما ينزل من السماء، جو کچھ بھی آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کے علم میں ہے، جو کچھ بھی اس سے اترتا ہے اس کے علم میں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے اسی علم کے ساتھ. اور آخر میں اختتام بھی کیا تو اپنے علم پر کیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، وہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. بصیر، یہ اس کی بصارت اس کے علم کا تقاضا کرتی ہے. اگلی آیت جو ہے ہوا معہم اینما کانوا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اس آیت کا بھی اگر آپ شروع پڑھیں گے تو اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے اور اس آیت کا اختتام بھی کیا ہے. تو ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی کل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. تو آخری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی مدد، اپنی نصرت کے ساتھ. لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقیدے کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رب کی قدرت کو جانتے ہوئے اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگزامز کے حوالے سے ابراہیم بھائی کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ان کا وقت میں نے لے لیا.